دراصل احناف کے علماء کا یہی موقف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے تعلق سے وہ مومن تھے، موحد تھے، مسلمان تھے، وہ ہے نا جی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت میں کیا فرما لیں، داخل فرمائے، اور روایت اس کی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندہ کیا، علامہ عینی نے لکھا القاری وغیرہ میں، اور کئی محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں تصریحات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی اس میں رسالہ موجود ہے، شمول الاسلام غالباً رسالے کا نام ہے، جس میں پورے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمان کو ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے۔ بہرحال بعض لوگ مولا علی قاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولا علی قاری نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے، بلکہ وہ قول امام اعظم کا ایک رسالہ ہے الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر، اس میں لکھا ہوا ہے مات علی الکفر، مات علی الکفر، یعنی والدین مصطفیٰ کا انتقال کس پہ ہوا؟ کفر پہ ہوا، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اولاً تو اس کا دو ٹوک ہمارا جواب ہمارے علماء اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے اصلاً ثابت ہی نہیں ہے، مات علی الکفر والی عبارت ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ فقہ الاکبر کے بعض نسخوں میں دراصل امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو رسالہ لکھا تھا الفقہ الاکبر، پرانے زمانے میں مفتی حسن صاحب کا بھی اس میں اچھا خاصا مواد موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، تو مفتی حسن صاحب نے بھی وہ الفاظ فرمایا کہ پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ انسان کتاب لکھتا تھا پھر اس کو چھاپنا پڑتا تھا، آج جس زمانے چھاپتے نا پرنٹ کا زمانہ، اس زمانے میں نسخے لکھے جاتے تھے، تو کسی نے بات منسوخ کر دی امام اعظم کی طرف۔ حالانکہ اصل عبارت کیا تھی؟ اصل عبارت تھی ما مات علی الکفر، ان دونوں کا انتقال کفر پر نہیں ہوا بلکہ کس پہ ہوا؟ ایمان پر۔ تو کسی نے خائن نے یا ہم کہہ سکتے بے احتیاطی کی وجہ سے ماں کو کاٹ دیا اور کیا بنا دیا؟ مات علی الکفر، کا انتقال کس پہ ہوا؟ کفر پہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو پوری بحث ہے، یعنی مات علی الکفر والی، مات علی الکفر، یعنی ان کا انتقال کس پہ ہوا؟ کفر پہ ہوا، اس کے تعلق سے فرمایا ہے حاضر العبارت، یہ جو عبارت ہے کون سی والی؟ جس سے کفر ثابت ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی پاک کے والدین، جس سے یعنی ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا انتقال کس پہ ہوا؟ کفر پہ ہوا۔ فرمایا گیا حاضر العبارت، یہ جو عبارت ہے میں نے بھی بتا دیا نسخوں کی دو قسمیں، ایک ہے نسخہ محرف جس میں تحریف کی گئی تھی، دوسرا نسخہ معتمدہ جو معتمد نسخہ تھا، اعتماد کے ساتھ جس علماء نے کیا کہ ہاں یہ والا نسخہ کن کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا، اس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ما ماتا، انتقال کفر پہ نہیں ہوا۔ لیکن آج کے زمانے میں انجینئر غیر مرزا باقی سارے لوگ ان عبارتوں کو اچھالتے ہیں، ان نسخوں کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے جو نسخے کیا ہے؟ تحریف شدہ ہے، جس میں تحریف ہو گئی تھی، لیکن جو ایتھنٹک نسخہ ہے اس کو کوئی پیش نہیں کرتا۔ اور اس ایتھنٹک ہونے والے نسخے کا بیان خالی آج کے ماضی قریب کے علماء نہیں دیتے، بلکہ آج سے 500 سال 600 سال پہلے علماء کرام نے اس کی تحقیق بیان کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف یہ قول غلط منسوب ہے، اس کا درست نسخہ جو تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ما مات، انتقال کفر پہ نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، حاضر العبارت، یہ جو عبارت ہے فی نسخ المحرفۃ، تحریف شدے والے نسخے میں تھی، کون سی والی؟ مات علی الکفر۔ آگے فرمایا جاتا ہے لا فی النسخ المعتمدۃ، جو معتمد نسخہ تھا اس میں عبارت نہیں تھی۔ ولہذا قال الامام الظاہر القوصری، اس لیے امام ظاہر قوصری نے اپنی کتاب العالم والمتعلم میں فرمایا، دیکھو آگے کیا فرمایا، خالی انہوں نے بات کہی نہیں، امام ظاہر قوصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جید عالم دین احناف میں سے، آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ تعالیٰ، لکھن نیچے وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ تعالیٰ رَعَيْتُ لَفْظَ مَا مَاتَ فِي نُسْخَتَيْنِ بِدَارِ الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ قَدِيمَتَيْنِ كَمَا رَعَى بَعْضُ أَصْدِقَائِهِ لَفْظَ مَا مَاتَ وَمَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِي نُسْخَتَيْنِ قَدِيمَتَيْنِ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے میں خالی جانتا ہی نہیں ہوں، انی رعایت لفظ ما ماتا، میں نے یہ لفظ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، جو معتمد نسخہ تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ ما ماتا، انتقال کفر پر نہیں ہوا، لیکن انجینئر مرزا نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا ماتا والا، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک ہی نسخہ نہیں، فی نسختین، دو نسخے میں نے دیکھے کہ اس میں بدار الکتب المصریہ، مصر کے بڑے بڑے مکاتب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نسخے رکھے ہوئے جس میں کیا لکھا تھا؟ ما ماتا، انتقال کفر پر نہیں ہوا۔ اب آپ سمجھ رہے بیٹا؟ فرمایا کما رعا بعض اصدقائی، جیسے کہ ہمارے بعض ساتھ نے یہ والا بھی دیکھا، یہ نسخے میں بھی دیکھا تھا ما ماتا، انتقال نہیں ہوا بلکہ مات الفطرۃ، ان کا انتقال کس پہ ہوا؟ فطرت پہ ہوا۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने क्या कहा था? قالوا بلى हाँ, हम इकरार करते हैं, शाहिदना, हम गवाही देते मौला तो हमारा रब है। इन वालिदैन का इंतकाल किस पे हुआ? उसी फितरत पे हुआ। फितरत के मुख्तलिफ माना, एक माना तो ये है कि जैसे अल्लाह ने जिस फितरत पे इंसान को पैदा किया, इसीलिए हम कहते हैं जब कोई भी बच्चा पैदा होता है वो क्या पैदा होता है? मुसलमान पैदा होता है। पीछे हमने आपको अहादीस मुबारक से इसको साबित कर दिया कि उम्मन जो बच्चा पैदा होता है जब तक वो सिनी शऊर को नहीं पहुंचता वो मुसलमान मुवाहिद जन्नत माना जाता है कि नहीं? तो इनका इंतकाल किस पे हुआ? फतरत। फतरत से मुराद उसी वादे इलाही पे, या तो फतरत से मुराद है कि जिस ज़माने में नबियों का आना तसल्सल कम हो गया, रुक गया था, जिसे ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, इधर नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। इनके बारे में वाज़े से मौक़िफ़ क्या है कि ये अयाम फतरत वाले जो लोग हैं इन तक नबूवत के अहकाम पहुँचे ही नहीं, किसी नबी की दावत पहुँची नहीं, इनको बस एक खुदा पर ईमान लाना क्या था? काफ़ी था। और वो बिल्कुल मतलब मुहर्रिकीन ने लिखा है कि इनके ईमान के ताल्लुक से आगे फरमाया, जो मुलाली कारी है, जो मुलाली कारी ने जो बात मंसूब की माता वाली, फरमाया वालल कारी, इमाम कारी ने जो शरह लिखी, बाकी सारी चीज़ें की, उन्होंने किस पे बुनियाद रखी थी? उस वाले नुस्खे पर जिस नुस्खे में क्या हुई थी? तहरीफ हुई थी। यानी एक तो आलिम दीन जाहिद कौसरी ने कहा कि मैंने खुद नुस्खा देखा है। आगे चलिए, अहनाफ के बहुत बड़े आलिम दीन वकाल अल्लामतु तहतावी, इमाम तहतावी कहते हैं वमा फिल फ़िक़्हिल अकबरी, जो ये फ़िक़्हुल अकबर में आया है, मिन अन्ना वालिदैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मात अलल कुफ्र, कि इनका इंतकाल किस पे हुआ? कुफ्र पे। फरमाया फमदसूसुन अल इमामी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर क्या तहमत लगाई गई है? इमाम आज़म अबू हनीफा पर बुहतान है, इमाम आज़म से साबित नहीं है। वयदुल्लु अलैहि अन्ना नुस्खल मुअतमद मिनहु लैसा फ़ीहा शैउन मिन ज़ालिका, इमाम आज़म का जो मुअतमद नुस्खा है उसमें ये बात मज़कूर नहीं है। तो गोया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ से जो ये बात मंसूब की गई है, ये तो या तो नुस्खे मुहर्रिफा तहरीफ शुदा नुस्खा है, या इमाम आज़म की तरफ क्या मंसूब किया गया? झूठ मंसूब किया गया। बल्कि उलमाए अहनाफ के बड़े बड़े उलमाए किराम ने वालिदैन मुस्तफ़ा की तरफ से क्या लिखी है? किताबें लिखी है। लिहाजा हमें यही एतिक़ाद रखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन क्या है? जन्नती है, मोमिन है, मुवहिद है, मुसलमान है। और इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ से जो बात मंसूब की गई है कि वो कहते थे कि उनका इंतकाल कुफ्र पे हुआ, ये गलत है, तहरीफ शुदा बात है। और जो नुस्खा मोतमदा, जो एतमाद वाला नुस्खा था, जिसकी गवाही किसने दी? जाहिद कौसरी रहमतुल्लाह ताला ने। और क्या फरमाया? इन्नी राय, तो मैंने देखा। और अल्लामा तहतावी ने जो अपनी किताब में लिखा है हाशियतु तहतावी अलल दुरर, किताब निकाह के अंदर बाबु निकाहिल काफिर में जो इसको बहस को लिखा है कि इमाम आज़म की तरफ ये क्या है? झूठ मंसूब है। दुरुस्त रिवायत है कि इमाम आज़म ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस।